اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پوچھا گیا ہے ماہ ربیع الاول میں خوشی منانے کے بارے میں، ساتھ ہی اعتراض بھی کیا گیا ہے کہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین میں ثابت نہیں ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ ہر سال ولادت کی خوشی منانا اور پھر اس خوشی کے اظہار میں عمارتوں کی سجاوٹ، قمقمے لگانا، میٹھا کھانا اور کھلانا یہ محبت نہیں بلکہ کردار کو بہتر بنا کر اور سنتوں کو اپنا کر ہی فقط محبت قابل قبول ہے۔ دیکھیے، محبت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی حاجت نہیں ہوتی ہے بلکہ اظہار کی ضرورت ہوتی ہے، اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان نامکمل ہے، بلکہ آپ کی محبت عین ایمان ہے۔ ایمان سے دل ہے اگر خالی تو پھر دین میں کیا ہے باقی؟ اور محبت اظہار چاہتی ہے۔ محبت کا نصاب وضع کیا نہیں گیا ہے، ہر ایک کا اظہار محبت جداگانہ ہے، اپنے اپنے پیمانے میں، اپنے ذوق میں، اپنی تہذیب میں، اپنی وسعت میں۔ یہ محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سجاوٹ، دعوت طعام، یہ سب اظہار محبت میں شامل ہے، یہ علامات ایمان سے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت کا اظہار مختلف انداز میں فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن زمین پر نہ گرنے دینا بلکہ مقدس لعاب کو اپنے جسموں پر مل لینا، یہ ثابت نہ تھا قرآن سے، لیکن صحابہ نے کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مقدس سے نکلے ہوئے مبارک خون کو پی لینا یہ قرآن پاک سے ثابت نہ تھا، بلکہ قرآن پاک میں تو خون پینے کے عمل کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس عمل کے بعد فرمایا کہ تمہیں آگ نہیں چھو سکے گی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم لطیف مقدس ہے، پاک ہے، طیب ہے اور مطہر ہے، یعنی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ اب یہ اعتراض کہ ہر سال کسی کی ولادت کی خوشی منانا کہاں سے ثابت ہے؟ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ 12 ربیع الاول یوم وفات بھی ہے، لہٰذا اس دن خوشی کیوں کر منائی جائے؟ دیکھیے، قرآن پاک میں 2 مقام پر نبی کی ولادت والے دن، نبی کے وصال کے دن اور اٹھائے جانے کے دن میں سلامتی بھیجے جانے کا ذکر ہے۔ ایک جگہ میں سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ان 3 دنوں پر سلامتی بھیجی کہ جس دن ان کا میلاد ہوا، وفات ہوئی اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ سورہ مریم میں ہی دوسری آیت مبارکہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے 3 دنوں میں سلامتی کا ذکر کیا ہے، یوم ولادت، یوم وفات اور جس دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ فرمایا کہ اور مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے دن اور میری وفات کے دن اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ اس بات کو بھی ملحوظ رکھیں کہ یہ سلامی کس پر بھیجی جا رہی ہے اور کس سے منسوب ہے؟ ان دنوں کو بھیجی جا رہی ہے جس میں سے ایک دن یوم ولادت ہے اور نبیوں کے ساتھ منسوب ہے۔ اس سے علم ہوا کہ دنوں کی بھی اہمیت ہے، اور آج پوری دنیا میں کئی مرتبہ ان آیات مبارکہ کی تلاوت ہو رہی ہے، اور جب جب یہ آیات مبارکہ پڑھی جا رہی ہیں تو بار بار ان دنوں میں سلامتی کا ذکر کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے اس یاد کو تا قیامت کے لیے برقرار رکھا ہے۔ اب ایک اور اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ اسی تاریخ کو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال بھی ہوا ہے، لہٰذا خوشیوں اور مسرتوں کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حسن المقصد فی عمل المولد میں فرماتے ہیں، اور یہ کتاب جو ہے آپ نے
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواز پہ لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ شریعت نے ہمیں بچے کی ولادت کے وقت عقیقہ کرنے کا حکم دیا، جو اظہار تشکر کے لیے ہے اور مسرت کا اظہار ہے۔ لہٰذا ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر اظہار تشکر و مسرت کرنا اچھا فعل ہے، جبکہ حزن و ملال شریعت کو پسند نہیں ہے۔ اسی کتاب میں مذکور ہے کہ ایک بار شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ بھی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان سے پوچھا گیا میلاد شریف کے بارے میں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا، مجھے میلاد شریف کے بارے میں اصل تخریج کا پتہ چلا ہے، صحیحین سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات دی، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی احسان و انعام کے عطا ہونے یا کسی مصیبت کے ٹل جانے پر کسی خاص معین دن میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا اور ہر سال اس دن کی یاد تازہ کرنا احسن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کر نعمتوں میں سے کون سی نعمت ہے؟ اس لیے اس دن ضرور سجدہ شکرانہ بجا لانا چاہیے۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر پیر والے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کو روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذالک یوم ولدت فیہ، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں میری پیدائش ہوئی۔ ہر پیر والے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھ کر کسی اور کی میلاد نہیں بلکہ اپنی پیدائش مناتے۔ یہ یاد ایک مرتبہ نہیں، ہر پیر والے دن منائی گئی۔ لہٰذا ربیع الاول کے مہینے میں ہی ولادت کی خوشی کو کسی نے محدود نہیں رکھا ہے، بلکہ یہ نعمت عظمیٰ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس پر سال ہر سال شکر ادا کیا جاتا ہے، محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری رہتا ہے، صلاۃ و سلام کا خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے، درس و بیان کے لیے مجالس منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ تمام کام باعث اجر و ثواب ہے، چاہے سیرت النبی کانفرنس کہہ کر انعقاد کیا جائے یا محفل میلاد کہہ کر، یہ سبھی اظہار محبت بھی ہے اور باعث خیر بھی۔ ثنا خوانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی رائج تھی، آج بھی ان مجالس میں ثنا خوانی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، اور بچے بھی گانے بجانے کے بجائے نعت خوانی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے تو انبیاء نے بیان کیے، آسمانی کتابوں میں اتارے گئے، محدثین نے کتب احادیث میں مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے باب بھی باندھے ہیں۔ ابن کثیر رحم اللہ علیہ نامور محدث، آپ نے میلاد پاک کے بارے میں ایک مختصر کتاب تحریر فرمائی جس کا نام ہے ذکر مولد رسول اللہ و رضاعیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اس کتاب میں لکھتے ہیں، جو کہ بخاری کی حدیث میں ہے، کہ سب سے پہلے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی کنی سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دی، تو اس نے اس خوشی میں اس کو اسی وقت آزاد کر دیا۔ جب اس کے مرنے کے بعد اس کے بھائی عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خواب میں بری حالت میں دیکھا تو پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہاں سے جانے کے بعد مجھے کوئی سکون نہیں ملا، اور اپنی شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، سوائے اس کے کہ سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے اس سے پانی پلایا جاتا ہے۔
ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانا اگر ایک کافر کے لیے باعث تخفیف عذاب ہے تو مومن پر رب تبارک و تعالیٰ کی لطف و کرم کا کیا عالم ہوگا۔ مومنین اپنے ایمانی جذبے کے ساتھ کیسی سرشاری محسوس کرتے ہیں، مومنین کے درجات اور مرتبے کس قدر بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کافر کے عذاب کی تخفیف ہو رہی ہے جس کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اذیت مصطفیٰ پر عذاب ہے اور فرحت مصطفیٰ پر ثواب ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔